بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اس واقعے کو جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جن کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ 950 سال تک انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بعد کی جو نسلیں تھی وہ بہت نیک تھی۔ 1000 سال کے بعد شیطان نے ان کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ کچھ لوگوں نے ان بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنائے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں کے بعد لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ کفر اور شرک لوگوں میں عام ہو گیا۔ ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور انہیں خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ انہیں ایک دردناک عذاب آ گھیرے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تم سب کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کیا کرتے تھے۔ دن رات وہ اجتماعات میں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ کرتے کرتے تقریباً 950 سال گزر گئے۔ صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ جس عذاب کا تم ہمیں کہتے ہو اور جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اس عذاب کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم وقتاً فوقتاً برائی میں بڑھتی چلی گئی۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے اور کوئی ایمان نہ لایا، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے جس نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آیا، اس کے بعد اب مزید کوئی اور بندہ ایمان نہیں لائے گا۔ آپ ان کے کاموں پر غمگین مت ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس وحی کو سنا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، تو روح زمین پر کسی شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑ، مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنانی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہا کرتے تھے۔ ان کے آس پاس کوئی درخت نہ تھے اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درختوں کو اگایا، پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر کشتی بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کی قوم جب ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑی پر ایک کشتی بنا رہا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد، بہت محنت کے بعد، ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی
30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی۔ اسے جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ایسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش آئے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ یہ کشتی 3 منزلہ تھی اور ہر منزل پر ایک دروازہ تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ان کے ایک ایک جوڑا کو اس کشتی میں سوار کر دو۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان میں سے پانی کو کھول دیا۔ اس کے بعد ایک زبردست سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے زمین پر رہنے والے تمام انسانوں اور جانوروں کو غرق کر دیا۔ اس طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑی پر باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کہ کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس کشتی پر نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ اے بیٹے، ان کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور اس کشتی پر آ جا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو کہ مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز بچنے والی نہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اس کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکار اٹھے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو، کہ میرے گھر والوں کو تو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام بادشاہوں میں سے سب سے بہترین بادشاہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جسے آپ کا علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے اور فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا اور مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تقریباً 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر کار وہ طوفان رک گیا اور اللہ رب العزت نے ان سب کو بچا لیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا۔ ابھی کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔